السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ وقال تعالى وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی 8 تاریخ کو ہمارے اس ملک میں تمام مزدوروں کی یونینوں کی طرف سے، جو تقریباً 32 یونینز ہیں، ان کی طرف سے ملک بھر کا بند منایا گیا، اور اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام بھی اپنی اپنی رائے پیش کی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خلجان ہوا کہ بھئی وہ تو دنیا داری کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، اس میں مولویوں کو، علماء کو تائیدی بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں نے سورۃ الجمعہ کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول خطبے کا حصہ بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں نے دین اور دنیا کی اپنی حد بندیاں بنا لی تھیں۔ اسلام کا انسانیت پر، کسی خاص مذہب پر نہیں، پوری انسانیت پر اسلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے یہ انسانوں کی بنائی ہوئی حد بندیوں کو ختم کیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے دین صرف عبادت خانے کے حد تک ہی محدود تھا۔ بازاروں میں، دکانوں میں، ملازمت میں، گھروں میں، وہاں صرف دنیا ہی دنیا، حد بندی کر دی تھی کہ بس دین کا تعلق عبادت گاہ کی چوکٹ تک ہے، باہر پوری دنیا ہے۔ یہی تصور
پوری معاشرت کو اور پوری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لوٹ کھسوٹ عام، ڈنڈی بازی عام، حق تلفیاں عام، ایک دوسرے کی رعایت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ اسلام نے آ کر یہ بتایا کہ دین صرف عبادت گاہ کی چوکٹ تک نہیں ہے، تمہارا بازاروں میں چلنا پھرنا بھی دین بن سکتا ہے، تمہاری دفتر کی ملازمت بھی دین بن سکتی ہے، گھر میں رہنا بھی دین بن سکتا ہے، آپ کی تجارت کے لیے بھاگ دوڑ یہ بھی دین ہے، اور اس کے طریقے بتلائے کہ کس طریقے سے ہمارا کمانا، ہمارا کھانا، ہمارا خرچ کرنا، ہماری ملازمت، ہماری تجارت، ہمارا گھر میں رہنا، حتیٰ کہ خواہشات کی تکمیل کو بھی صاحب دین کا حصہ بتایا۔ قرآن کریم کے سورہ جمعہ کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص مضمون اس کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اس کے پیچھے سے جمعہ کی نماز کا تذکرہ ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے سب کام دھام چھوڑ کر نماز کو آؤ، جمعہ کی نماز کو۔ دیکھیے کتنے ہیں مسجد میں، یہی نہیں شہروں کا یہی حال، سٹیوں کا یہی حال، عام مصلیوں کا یہی حال ہے۔ ارشاد فرما کہ جب عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں آ گئے اور نماز پڑھ لی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکے تو اب مسجد ہی میں بیٹھ کر تسبیح مت گھماؤ، یہیں بیٹھ کر نفلیں پڑھتے مت رہو، فَانْتَشِرُوا، مسجدوں سے نکل کر زمین میں پھیل جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں تو ایک فرض ادا کرنے کا حکم تھا، تم نے وہ نماز کا فریضہ ادا کر لیا، اس فرض کے بعد بھی کچھ فرائض ہیں، یہی کل فرض نہیں ہے، اس فرض کے بعد بھی تم پر اور فریضہ اور ذمہ داریاں ہیں۔ اب تم اللہ کے گھر میں بیٹھے مت رہو، یہاں سے نکلو باہر، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، باہر نکل کے کیا کرنا؟ قرآن کریم کا کیا انداز ہے، اللہ سے بڑھ کر گفتگو سلیقے سے کون کر سکتا؟ انسان کو علم ملا تو اللہ کی عطا سے ملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل کے کیا کرو؟ وَابْتَغُوا، محنت کرو، تلاش کرو، روزی روٹی کا انتظام کرو، ضروریات دین کے لیے کھپو، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہاتھ پیر مارو۔ کون بول رہے ہیں؟ وہ خدا بول رہا ہے جو خدا نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ ایسا نہیں کہ نماز کا حکم اللہ نے دیا، کاروبار کا حکم کوئی اور صاحب دے دیے، تہجد کا حکم اللہ نے دیا،
جی ملازمت کا حکم کسی افسر نے دیا نہ، یہ اسلام ہے اسلام۔ اسلام نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب الحلال، اے میرے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، حلال روزی کو تلاش کرنا، حلال روزی کو تلاش کرنا، اس میں جو جد و جہد، اس میں جو محنت، اس میں جو بھاگ دوڑ، اس میں جو تھکن دی جو ہے تم کو پہنچتی ہے، فرمایا یہ فرض ہے تم پر اللہ کے اس فریضے کے بعد میں۔ اس آیت میں اور اس روایت میں، اللہ کے ارشاد میں، نبی کے قول میں جو مضمون اور میسج ہے وہ کیا ہے؟ اسلام نے کہا محنت کرو، محنت سے جی مت چھڑاؤ، کاہل بن کر، سستی کر کے دوسروں پر بار بن کے زندگی مت گزارو، دوسروں پر بوجھ بن کے زندگی مت گزارو۔ ہر ایک جو اپنی سکت کے اعتبار سے جتنی محنت کر سکتا ہے، جتنی جد و جہد کر سکتا ہے، جتنی بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، اس میں کمی نہیں کرنا۔ اسلام نے کاہلی کو پسند نہیں کیا، سستی کو پسند نہیں کیا، دوسروں پر بوجھ بننے کو پسند نہیں کیا۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الید العلیا، نبی کا قول ہے، سردار انبیاء کی بات ہے، کیا فرمایا؟ الید العلیا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں اور ابھار رہے ہیں کہ تم محنت کر کے دینے والوں کی لائن میں آؤ۔ محنت کرے گا تبھی تو دینے والا بنے گا، جد و جہد کرے گا تو ہی اس کا ہاتھ دینے کے لائق بنے گا، اور کاہلی کرے گا، سستی کرے گا جی تو وہ لینے والوں کی فہرست میں تو نظر آئے گا، دینے والوں کی فہرست میں نظر نہیں آ سکتا۔ اسلام نے انسانیت پر اتنا بڑا احسان کیا اور بتایا محنت کرنے میں ہی آدمی کا بڑا پن ہے۔ کیا کہا؟ محنت کرنے میں ہی آدمی کا بڑا پن ہے۔ کپڑوں سے، ٹیپ ٹاپ سے آدمی کا بڑا پن ظاہر نہیں ہوتا۔ انسان کا بڑا پن یہ ہے کہ وہ دینے والا بنے، محنت کرے۔ محنت میں عظمت کو بتلایا، محنت کرنے کو کبھی بھی عار نہیں سمجھنا۔ اللہ نے قوت بازو عطا فرمائی، عقل کی دولت سے مالا مال کیا، اچھے برے کی تمیز سکھلائی، نفع اور نقصان کو سمجھایا، خیر اور شر دونوں میں امتیاز کی صلاحیت رکھی۔ اب فرمایا فانتشروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، محنت کرو، کیونکہ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے تمہاری روزی، تمہاری روٹی، تمہاری ضروریات کی تکمیل محنت کے نیچے اللہ نے دبا کر رکھا۔ اللہ کی قدرت الگ ہے، اللہ تعالیٰ بغیر قدرت کے بھی دے سکتا ہے،
اور ہر ایک کو پہلے قدرت کے مرحلے سے گزارنے کے بعد قانون لاگو کرتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ پہلے قدرت کے قانون سے گزرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کھلایا کہ نہیں کھلا رہا؟ کہاں سے کھلا رہا؟ یہ قدرت ہے اللہ کی، بغیر محنت کے، بغیر تگ و دو کے، بغیر بھاگ دوڑ کے ایسا نظام اللہ نے جاری فرمایا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو کھلا رہے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد کیا بتا دیا؟ قدرت تو تم نے دیکھ لی، اب قانون یہ ہے کہ محنت کرو اور کھاؤ، اور محنت کرنے کو کبھی برا نہیں سمجھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت امت کے سامنے پیش کی، اس کے اندر محنت کی ترغیب دی گئی، اور فرمایا کہ محنت کرنا دین سے الگ نہیں ہے۔ محنت کرنا صرف دنیا نہیں ہے، محنت کرنا بھی دین ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کاروبار، ملازمت، محنت، دکانداری، یہ سب دنیا ہے بھئی، یہ دنیا ہے۔ اسی لیے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ لپڑ بھی کر رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کو، دنیا ہے چلتا۔ شب برات میں توبہ کر لیں گے، وہاں توبہ کر لے کے خوش ہو جا رہے ہیں۔ دفتر میں بینچ کے نیچے سے بھی لے رہے ہیں، اوپر سے بھی لے رہے ہیں، چائے پانی کا خرچہ بول رہے ہیں، ہدیہ بول رہے ہیں، دو طرف سے بھی گھما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو سمجھے گا دنیا، اب دنیا ہے تو کیسے تو بھی اوپر نیچے کرو، اس کو دین سمجھا ہی نہیں۔ جبکہ اسلام کیا بتا رہا؟ تمہارا دفتر، تمہارا گھر، تمہارے کاروبار، تمہارا بازار میں رہنا، یہ سب دین ہے، دین سے الگ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ آئے، انصاری تھے وہ۔ تو حضور نے دیکھا کہ 2 افراد تو ذرا پرسنالٹی اچھی ہے ان کی، اور ایک صاحب ذرا دبلے پتلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دبلے پتلے والے صحابی کو دیکھ کر ان دونوں سے پوچھا، یہ صاحب کون ہیں؟ ایسے کیوں ان کی حالت؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہماری عادت منڈیاں ہلانے کی چاہیے، خالی سنتے سمجھتے کچھ نہیں ہوں، کیا تو بول لیں گے، منڈیاں ہلا بس کافی ہے، مول صاحب خوش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ صاحب ایسے کہیں کو ہے؟ تم دونوں تو فٹنس تمہارا اچھا نظر آ رہا، اور یہ صاحب ایسے ہیں۔ تو وہ دونوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے، یہ صاحب دن بھر نمازیں ہے ان کے، جب دیکھو روزے سے، جب دیکھو نمازوں میں، تلاوت میں، 24 گھنٹوں کا ان کا روٹیشن کا جو ورک ہے وہ خالی عبادت عبادت عبادت۔ مہینہ بھر جب دیکھو روزہ ہی، نفلوں پہ نفلیں، یہی کام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال دیکھو، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جنت کے قریب ہے، اللہ کا قرب ملتا، اب تو جنت میں پہلے تو داخل ہونے والا۔ ہمارے نبی کے الفاظ سنیے کیا ہے، میرے پیغمبر ساری دنیا کے لیے رہبر بنا کر بھیجے گئے، تو ہم نے تو خالی 4 نوالوں کے لیے نبی کو استعمال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر سوال کیا تھا؟ نبی نے ارشاد فرمایا، پھر بیوی بچوں کو کیا کھلاتے ہیں نو؟ سوال نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کو اطلاع دی گئی کہ یہ جب دیکھو روزے سے، جب دیکھو نماز، جب دیکھو تلاوت، جب دیکھو اپنے معمولات،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عبادت کی تفصیل سن کر تعریف نہیں فرمائی. حضور نے سوال یہ کیا پھر بیوی بچوں کو کیا کھلاتے ہیں؟ ان کی ضروریات بھی تو ہیں. نبی کا سوال سمجھ میں آ رہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ سرکار نے پوچھا پھر ان کی بیوی بچوں کی ضروریات کیسے؟ وہ دو صحابی جو ساتھ میں آئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں, اس کے اونٹا ہم ہی چراتے ہیں, دے گھر کا راشن پانی وہ لوگ ہم لوگ ہی پورا کرتے رہتے ہیں, اور یہ صاحب فارغ ہیں عبادت کے لیے. کیا جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نوجوانوں سنو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے ارشاد فرمائے. یہ سن کر یہ نہیں کہا تم اچھا کر رہے ہو, ایک نماز پڑھنے والے کی مدد کر رہے ہو. ہونا کیا چاہیے تھا؟ نبی بول رہے ہیں ماشاءاللہ انہوں بھی اچھا کر رہے ہیں, انہوں بھی اچھا کر رہے ہیں, حق ادا کر رہے ہیں, بیچارے کو نمازاں پڑھ لیں دو, تم ذرا ان کے ضروریات کا خیال کرو. نبی نے یہ نہیں فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تو یہ صاحب جو مہینہ بھر روزہ ہی رکھ رہے ہیں, نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں, معمولات پورے کر رہے ہیں, حضور نے فرمایا تب تو تم دونوں اس سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو. کیا فرما رہے ہیں؟ تب تو تم دونوں, کون دونوں؟ اونٹ چرانے والے, ان کے گھر راشن پہنچانے والے, ان کی ضروریات کا خیال کرنے والے. سرکار فرمایا تب تو تم دونوں ان سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو. عبادت کس کو بتا رہے ہیں سرکار؟ اونٹ چرانے کو عبادت بتا رہے ہیں, راشن پانی کے نظام کرنے کو عبادت بتا رہے ہیں, اور فرمایا اس سے زیادہ, یہ جتنا ثواب کما رہے ہیں روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر, اس سے زیادہ تم دونوں کو ثواب میں. کیا بتایا؟ نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی نہیں کہا, وہ اپنی جگہ, وہ اپنے فرائض ہیں, وہ اپنی ذمہ داریاں ہیں, وہ تو ہر حال میں پورا کرنا ہی کرنا ہے, اس سے مفر نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں لگ کر اس کو چھوڑ دینا. نبی اس کو بھی پسند نہیں کیا, اور فرما کہ یہ اپنی جگہ ہے لیکن دوسروں کی ضروریات کا خیال کرنا اور محنت میں لگنا یہ عین اسلام ہے, عین دین ہے, عین دین نہیں ہے. ہمارے پاس محنت کرنے کو آر سمجھا جاتا ہے. آج کل کے بچوں کو پوچھو ارے وہ کون کرتے ہیں جی کام, کیا بولیں گے میرے دوستاں؟ سبحان اللہ. محنت کرنے میں کئی کی آر ہے میاں, ہاتھ پسارنے میں ذلت ہے. کیا پسارنے میں؟ میرے والد مرحوم فرما کرتے تھے نذرانہ لینے میں ذلت ہے, نواز بننے میں عزت ہے. نواز دینا ذلت اس میں, محنت میں نہیں ہے ذلت, محنت میں تو عظمت ہی عظمت ہے. عظمت ہی عظمت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تب تو تم دونوں ان سے زیادہ ثواب کمانے والے ہو, تم دونوں ان سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو. اس لیے اسلام نے بتایا محنت کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا. محنت کرنے سے آدمی بڑا بنتا ہے, محنت کرنے سے آدمی کبھی چھوٹا نہیں بنتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے, بچپنے سے لے کر
آپ کی عمر مبارک 55 سال ہو گئی، تب تک بھی پیغمبر بچپنے میں بھی کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پتھر ڈھو رہے تھے۔ محنت کرنے سے جی چرانا نبی کا نہ بچپنے میں طریقہ رہا نہ بڑی عمر میں طریقہ رہا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ پتھر لاتے تو سرکار پکڑ کر دیوار کے اوپر پتھر رکھتے تھے۔ میستری کیسا میستری ہے؟ امام الانبیاء، امام الانبیاء میستری کی جگہ کھڑے ہو کر پتھر رکھ رہے ہیں، اور پتھر دینے والے مزدور بھی کوئی معمولی مزدور نہیں ہے، صحابہ ہیں، صحابہ۔ دنیا والوں کو کیا بتایا؟ تمہارا نبی جو امام الانبیاء سید الانبیاء ہونے کے باوجود محنت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، محنت کرنے میں آر نہیں ہے، محنت کرنے میں کوئی آر نہیں۔ ایک سفر میں انتہائی گرمی کا زمانہ، عرب کی گرمی، عرب میں جانے کے بعد ہی پتہ چلتا کیا گرمی ہوتی وہاں، ہمارے لوگ تو برداشت نہیں کر سکتے جی، وہاں کی گرمی گرمی ہوتی ہے، پتھریلی گرمی، اور وہ بھی ریتیلا علاقہ، آدمی بغیر چپل کے پیر رکھ نہیں سکتا، انتہائی گرمی کا زمانہ تھا۔ سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر چل رہا تھا، روزوں کے ایام آ گئے۔ اب روزوں کے دنوں میں تو روزہ رکھنا ہے، لیکن سفر میں چھوٹ ہے، سفر میں چھوٹ ہے کہ مسافر اگر سفر کر رہا ہو تو وہ روزے کو بعد میں رکھ سکتا ہے۔ چند صحابہ کرام روزہ رکھ لیے، جو ہوتا دیکھا جائے گا، روزہ نہیں چھوڑنا، لیکن بعض صحابہ روزہ نہیں رکھے۔ گرمی کا موسم دی، دھوپ اور سفر، ایک جگہ 10-11 بجے کے وقت میں ایک جگہ ٹھکانہ ڈالا اور کہا کہ اب آرام کرو، بعد میں ٹھنڈا ہونے کے بعد میں سے چلیں گے۔ تو گرمی کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے جو روزے دار صحابہ تھے وہ تو بستروں پہ پڑ گئے دھٹ کے ساتھ، لیکن جو صحابہ روزے سے نہیں تھے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ساتھیوں کے اونٹوں کو بند کیا، ان کو پانی پلایا، ان کو چارہ ڈالا، خیمے گاڑے، ساتھیوں کے لیے جیسا آرام کا خیال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کام کس نے کیا؟ جانوروں، اونٹوں کے رسیوں کو باندھنا، پانی پلانا، ان کو چارہ ڈالنا، ان کے خیمے جیسا قائم کرنا کس نے کیا؟ کہا کہ یہ روزہ نہ رکھنے والوں نے یہ خدمت انجام دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو۔ ہم نے تو مٹھا کھانا سنت ہے یہ خوب رکھ لیا، بچپنے سے لے کے اب تک جمعہ آ گیا مٹھا کھانا، دال پکانا مٹھا کھانا، دال پکانا مٹھا کھانا، یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آج یعنی جس دن وہ کام ہوا وہ تو روزے کا دن تھا، حضور فرما رہے ہیں آج کا پورا ثواب، حضور کے الفاظ ہیں آج کا پورا ثواب یہ روزہ نہ رکھنے والے لے لیے۔ روزے داروں کو جتنا ثواب ملا وہ اپنی جگہ ہے نہیں ہے، لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو محنت کرنے والے ہیں، دوسروں کے جانوروں کو پانی پلانا، ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچانا، ان کے لیے چارے کا نظم کرنا، ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے، دنیا نہیں ہے۔
سرکار فرما رہے آج کا پورا ثواب روزہ نہ رکھنے والے لے گئے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ خدمت کرنا دنیا ہے. سرکار فرما رہے دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی عبادت ہے. اسی لیے آپ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء بھی محنت سے پیچھے نہیں رہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا تقریباً قرآن میں 24 سے زائد انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے قرآن میں جن کا نام آیا. ان میں سے 12 سے 14 انبیاء کا تذکرہ، ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو. ہر نبی محنت میں لگے، دین کی محنت اپنی جگہ، اللہ کے بندوں کو اللہ تک ملانے کی محنت، کلمہ پہنچانے کی محنت، ان کی آخرت کی فکر کی، یہ محنت اپنی جگہ ہے، لیکن روزی روٹی کے لیے محنت کرنے میں پیچھے نہیں. آپ کو معلوم ہے 3 بڑے نبی کھیتی کا کام کرتے تھے. 3 بڑے نبی کون سا کام کرتے تھے؟ کھیتی کا کام. حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کا کام کرتے تھے. دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، ان کے زمانے میں 2 کام، ایک تو کھیتی ان کے زمانے سے شروع ہوئی، اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے سونے اور چاندی کے سکوں کا نظام حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کو بتایا کہ چاندی کا سکہ بناؤ اور سونے کا سکہ بنانا، یہ کام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کو بنایا. تو ایک نبی تو کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. سیرت اٹھا کے دیکھنا، ہم نے نبیوں کی سیرت بھی نہیں پڑھی. حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط، یہ 3 ایسے پیغمبر گزرے ہیں جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. آپ بولیے حضرت آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ، کوئی نبی وہ خلت کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکا. اور حضرت لوط وہ پیغمبر ہیں جن کی بددعا پر اللہ نے ان کی ایسی مدد کی، تاریخ میں ان جیسی مدد کسی اور کو نہیں ملی. جس بستی میں یہ رہتے تھے وہ بستی والے جب ان کے بات نہیں مانی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پر کے ذریعے سے پوری بستی کی بستی کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جا کر اوندھا پٹک دیا. تو زراعت، حضرت آدم زراعت کرنے میں کبھی پیچھے نہیں. ابراہیم علیہ السلام محنت کرنے میں کبھی آر نہیں سمجھا. لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرنے میں کبھی آر نہیں سمجھا. دوسرے ہیں تجارت. تجارت 3 بڑے پیغمبر تجارت کا کام کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا تمہارا نبی امام الانبیاء ہے مگر محنت میں پیچھے نہیں ہے. حضرت ہود، حضرت صالح اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے. اور 3 پیغمبر ایسے ہیں جو گلہ بانی یعنی جانوروں کو پالنا،
دودھ بیچنا، اون کو بیچنا، یہ کام کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام، بکریوں کا ریوڑ تھا، بکریاں پالتے تھے۔ یہ قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بکریوں کے ساتھ ذکر ہے۔ ان کی بیٹی سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ ہوا تھا۔ حضرت شعیب بکریاں پالتے تھے، دودھ بیچتے تھے، اور بکریوں کا جو اون ہوتا ہے وہ اون کو بیچتے تھے۔ محنت میں کوئی عار نہیں۔ حضرت شعیب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسروں کی بکریاں مزدوری پر چراتے تھے۔ کوئی عار نہیں محنت کرنے میں، محنت کرنے میں کوئی عار نہیں۔ اور تیسرے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں دوسروں کے بکریاں جسا خود آپ چرائے ہیں، اور بے تکلف صحابہ کے سامنے کہا کرتے تھے، ارے میں تو دوسروں کے بکریاں مزدوری پر چلانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑائی کا کام، دنیا میں سب سے پہلے بڑائی کا کام، کارپنٹر کا کام، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ اسی لیے قرآن میں ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ جب قوم بہت زیادہ ستائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ اے نوح تم ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ کشتی کون بناتا؟ ارے کون بناتا؟ کارپنٹر بناتا نا جی۔ نبی کو بول رہے تم کام کرو، اس واسطے کہ حضرت نوح علیہ السلام کارپنٹری کا کام کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، اس میں کوئی عار نہیں، کوئی عار نہیں۔ اور دنیا کی سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ اور دو پیغمبر تھے جو لوہاری کا کام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں لوہے کے زریں بناتے، بڑے بڑے دیگیں بناتے، جی صاحب اس کے جو ضرورت کی چیزیں لوہے کی، اللہ نے ان کے ہاتھوں پر لوہا نرم کر دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ جیسے ہم لوگ موم بتی کو گول گول گھماتے ہیں، لوہا جتنا سخت، اس کو بھٹی میں رکھنے کے بعد ہتھوڑے سے پیٹے تو اس کے اندر تبدیلی آتی، ایسی سخت ترین چیز اللہ نے ان کے ہاتھ میں موم بنا دی تھی۔ لوہے کو پکڑتے اتنا نرم ہو جاتا جیسے ہم موم کو گول گول گھماتے ہیں۔ کوئی عار نہیں۔ انبیاء کے زمرے میں دیکھو، محنت کرنے میں کوئی عار نہیں، اپنا دین کا کام بھی کر رہے ہیں اور محنت میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کو دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ جس دن خلیفہ بنے، صبح اٹھ کے اپنے کپڑے اپنے ہاتھ پر ڈال کر بازار جانے لگے، تو حضرت عمر اور ایک صحابی دونوں نے دیکھا اور پوچھا کہ امیر المومنین کہاں تو بھی جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی تجارت نہیں کروں گا تو کھلاؤں گا کیا؟ تجارت نہیں کروں گا تو کھلاؤں گا کیا؟ محنت کرنے میں وقت کے خلیفہ بنے، اللہ کے رسول کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ، لیکن تجارت کرنے میں کوئی عار نہیں، کپڑے ڈال کے باہر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی اگر آپ یہاں گئے تو لوگ آپ کو تلاش کرتے کہاں کہاں پھریں گے، اس لیے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، لیکن آپ آئیے۔ محنت کرنے میں کوئی عار نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں آئے، سلام عرض کیا اور اس کے بعد مصافحہ کیا۔
یہ جو مصافحہ ہے نا، ذرا غور سے سنو، مصافحہ سلام کے بعد ہونا، اس کو سلام کا تکملہ بولتے ہیں، ایڈیشنل اس کے ساتھ لیے تو یہ پورا مکمل ہو جاتا۔ 3 کام ترتیب سے کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا کام سلام کا، یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کے 2 کام نہیں ہے، پر اب ہماری ہر سوچ الٹی۔ سلام ہے تو اس کے بعد کے 2 کام ہیں، سلام نہیں ہے تو اس کے 2 کے بعد اس کے 2 کام نہیں ہے، اس کے بعد کے پہلے سلام، اس کے بعد ہے مصافحہ۔ یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، ہم لوگ یہ کھا گئی، بڑا ہی رندہ مارتا نہیں، کیا تو بول رہے ہو، کیا تو سوچ رہے ہو، خالی ہاتھاں رگڑ رہی۔ سلام کے بغیر یہ نہیں ہے، یہ تکملہ ہے سلام کا، سلام کے بعد ہے اس کا نمبر، کیا ہے یہ؟ مصافحہ۔ اور اس کے بعد تیسرا کام ہے معانقہ، گلے ملنا۔ شادی ہوئے تو دولہے کو لیے دھڑا دھڑ مارو، نہ سلام ہے نہ مصافحہ، دھڑا دھڑ مارو ڈھکلو، مارو ڈھکلو، کیونکہ ہمارے اس سے زیادہ فکر کسی اور کی رہتی۔ بچوں کو مصری بادام کی فکر رہتی ہے، کھادی کی تھیلی کہاں ہے، مصری بادام کدھر پھینک رہے، بچے اس کی چکر میں تو دوسرے پہلی ٹرپ میں بیٹھنا، پہلا وہ ہے دعوت کا مزہ تو پہلی ٹرپ میں ہے، وہ چاہے دلہے کو گلے تو مارو، دھکے تو دیو، کیا تو بھی کرو۔ تو یہ کام کیسے ہیں؟ ارے بولو نا جی، ترتیب سے۔ پہلا کام سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خالی سلام بھی کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولو یا وبرکاتہ بولو۔ اس کے بعد دوسرا کام مصافحہ کرو۔ صحابہ کرام، اچھا معانقہ، گلے کب ملنا؟ جب بولے جب نہیں، اگر ملاقات کا وقت گیپ بہت زیادہ ہو گیا، ملاقات کا گیپ بولتے سمجھے نا، 1 مہینہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، 2 مہینے ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ گیپ زیادہ ہو ملاقات کا، فجر میں ملے، ظہر میں ملے، اب جب مل رہا جب گلے مل رہا، فاصلہ گیپ زیادہ ہوا کیا؟ نہیں، سلام کرو۔ زیادہ گیپ نہیں ہوا، سلام کرو، مصافحہ کرو۔ معانقہ کب کرنا ہے؟ معانقہ جب ملاقات کا وقفہ زیادہ ہو، اب گلے ملنا۔ اس واسطے وہ عیدگاہ میں بھی جو گلے ملتے نا، سال کو سال دیکھتے ہیں بول کے گلے ملتے رہے، حالانکہ عید سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عید کی سنتوں میں گلے ملنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہاں چونکہ سال میں 1 مرتبہ آمنا سامنا ہوتا ہے، اس واسطے اظہار محبت کے لیے آدمی، تو یہ کام تو روٹیشن میں آنے کے، یہ تو وقفہ زیادہ ہوا تو کرنے کے ہیں۔ اب پہلا کام سلام اور دوسرا کام مصافحہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آئے، سلام کیا اور اس کے بعد مصافحہ کیا۔ مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھوں میں گٹھے، کھردرا پن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے دیکھا، کہا کہ بھئی آپ کے ہاتھ تو اتنے گھٹ ہیں، نہیں کیا تو بھی ہے؟ سنو ذرا، جہاں صحابہ تہجد پڑھتے تھے وہاں صحابہ کیا کرتے تھے وہ بھی دیکھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نال مارتا ہوں، نال بولتا معلوم، بیلوں کو، جانوروں کے پیروں کو جو لوہے کے مارتے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نال مارنا بولتے ہیں، ابھی کچھ تو بولتے ہیں نال مارنا۔ کیا بول رہے ہیں؟ حضرت جابر، اللہ اکبر، حضرت جابر جن کی تفصیل کسی موقع پہ سنائیں گے، کیا صحابی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے چہیتے صحابی تھے۔ حضور سے کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ ہاتھاں موٹے موٹے کھردرے کئی کو ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول میں کیا کرتا ہوں؟ ہم ہوتے تو نیچے سے اوپر دیکھتے، لیکن وہ تو سید الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ چھوڑے نہیں، وہ ہاتھ کو لے کر اس کے اوپر اپنے دونوں مبارک ہونٹ لگا کر بوسہ دے رہے ہیں۔
ٹکر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو بتایا تمہارا نبی محنت کرنے والے ہاتھوں کو بوسہ دے کر تمہارے مرتبے کو بڑا کر دیا۔ ان کے ہاتھ تہجد کی وجہ سے نہیں چومے، ہزار کی تسبیح پڑھتے اس واسطے نہیں چوم رہی، تہجد پڑھتے نمازوں کا اس واسطے نہیں چوم رہی، بلکہ حضرت جابر کے ہاتھ سرکار چوس رہے ہیں اور بوسہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ محنت کرنے والے ہاتھ ہیں یہ، محنت میں کوئی آر نہیں، محنت میں کسی قسم کی کوئی ذلت نہیں ہے، ذلت تو مانگنے میں ہے۔ آدمی محنت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چہیتے بیٹی کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تاریخ گواہ ہے اور ہزاروں مرتبہ آپ نے حضرت علی کا وہ واقعہ سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس جا کر، گھر میں کھانے کو نہیں تھا تو کیا کیا، ڈول پانی سیند کر ایک ڈول ایک کھجور کے بدلے میں آپ نے جی صاحب ڈول کو سیندا اور پانی ڈال کر وہ کھجوریں لے کر آئے۔ کون ہے یہ؟ حضرت علی، جن کے سلسلے میں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وبابها علی، میں علم کا شہر ہوں لیکن اس شہر میں داخل ہونے کا دروازہ علی ہے، علی۔ حضور نے حضرت علی کو حیدر کا لقب سرکار نے دیا، جنتیوں کے سردار کے باپ ہیں، سرکار کے یہ صاحب داماد ہیں۔ آپ کے لیے اگر نبی یہ بولتے کہ بھائی میرا ایک ہی داماد ہے، محنت کرنا پڑ رہا، بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے تم دے دو، تو کوئی صحابی نہیں بولتے، لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں کیا، محنت کرنے کو پسند کیا۔ نال مارنے کا کام بھی ہے، یہ بھی کوئی گھٹیا کام نہیں ہے جی، کارپنٹر کا کام ہے، یہ بھی کوئی آر کا کام نہیں ہے، لوہاری کا کام ہے تو بھی آر نہیں ہے جی۔ حضرت علی سے زیادہ عزت نہیں ہے ہماری، نہ ہم وہ مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں۔ پانی سیننا یہ بھی آر کا کام نہیں ہے، بکریاں چرانا بھی کسی آر کا کام نہیں ہے، دودھ بیچنا بھی آر کا کام نہیں ہے، کھیتی باڑی کرنا بھی آر۔ اسلام کی تعلیمات ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا اسلام نے محنت کرنے والوں کو یہ سب عزت کی نظر سے دیکھا اور کاہلی کو، سستی کو بھی پسند نہیں کیا۔ آج کل ہمارے نوجوان، اللہ معاف کرے، بوڑھا باوا 10 بچوں کو پالا تھیلے ڈھوکے، آج 10 بچے مل کر کام کرنے تیار نہیں ہیں۔ فونا دیکھنے کے واسطے ٹائم ہے رات میں 2 بجے تک جی، گٹکے کھانے کے واسطے دوستاں ہیں، بنچاں چکنے کرنے کے واسطے ہوٹلاں ہیں، لیکن کام کرو بولے تو سیدھا امبانی کو اتنا پیسہ رہے تو کام کریں گے، نہیں تو عزت جاتی۔ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہونا، امبانی کنے رہے ستا اگر رہا تو بجٹ جب سوچیں گے ہم۔ ارے باوا بڈھا ہو گیا، کمر جھک گئی، 1000 بیماریاں آ گئے، شوگر ہو گیا، بی پی ہو گیا، ذرا ہاتھ بٹانا رہے۔ دوستوں میں میری عزت چلے جاتی، 4 لوگ کیا بولیں گے، عورتاں بولتی بچی کون دیتی، یہ گھٹیا کام کرے تو کھائی کو دیتی، اماں منگنا یہ بے عزتی ہے، یہ ہے گھٹیا کام۔ اور محنت کرنے میں کوئی گھٹیا پن نہیں ہے، بڑا پن آدمی کا محنت کے اندر ہے۔ ہمارے اسلاف میں دیکھو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ہمارے ہندوستان کے جو بادشاہ، اب میں تاریخ سناؤں تو بہت وقت لگے گا، ایک سلطان التمش جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، وقت کے بادشاہ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہوں گا آپ بولیے۔ ہمارے حیدرآباد میں جاؤ خلوت میں، 7 بادشاہوں کا خزانہ ابھی بھی تقسیم نہیں ہوا، اتنا پیسہ ہے وہاں۔ ہمارے بادشاہوں کے پاس تو اتنا خزانہ تھا،
چاہتے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کر یہ صاحب خوب کھا سکتے تھے، لیکن سلطان التمش کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، وہ رات میں دن میں جب بھی سلطنت کے کاموں سے فراغت مل جاتی تو قرآن اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے کتابت کرتے، اور وہ بازار میں بکاتے تھے، اس سے جو آتا تھا اس سے اپنی روزی روٹی کھاتے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جس کو دنیا نے بہت بدنام کیا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ٹوپیاں بنتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ بادشاہ وقت ہے، خزانہ ان کے قدموں میں ہے، خزانچی اشارے پر ناچنے والا ہے، لیکن محنت کے ساتھ زندگی گزاری۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے 800 سال تک حکومت ان کے ہاتھوں میں رکھی۔ ہمارے ہاتھ میں پارلیمنٹ کی کنجیاں ایسے ہی کاہلی کی وجہ، 11 بجے تک سو جاؤ، 2 بجے تک جاگو، جگنا بھی کیسا، آزو بازو والے سونا نہیں، ترکوڑوں کا حال ہی چاہیے ہے، ایک آواز نکالے 400 گھران تک کی نیند حرام ہو جانا، پھڑ 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 پھڑ، بازو والا مرنے دے، سونے دے، کاتب کرنے دے، ہماری راگ، ہماری کہانی پوری ہوتی رہا، پکار لو پکار لو۔ جس قوم کے اندر یہ حالت ہو کہ جس اب 11 بجے اٹھتی ہو، جبکہ سرکار نے دعا دی، اے اللہ اس امت کے صبح کے کاروبار میں برکت دے۔ نبی نے کہا کہ کہاں برکت کی دعا رکھی؟ صبح کے کاروبار۔ ہم لوگ نیمبوا میں ڈھونڈتے ہیں، نیمبوا ناریلا لاکھوں 20 دروازے بنتے ہیں، ورجنل مسلمان ہے نا جی، اس سے برکت آ رہی، کاروبار اس سے ہوتا۔ عقل سے پیدل نبی نے دعا دی برکت کی، کاروبار چلنے کی صبح میں، اور تو 11 بجے تک منحوس بن کے اٹھتا ہے، اور پھر 11 بجے نیمبوا لگائے تو کیسے کاروبار ہوتا؟ نہیں، مارکیٹ چلتی ہے مل صاحب، تو نبی کا غلام ہے، مارکیٹ کا غلام ہے۔ تو مسلمانوں نے تجارت میں، مسلمانوں نے جی صاحب جو ہے زراعت میں جو ترقی کی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاوے نہج پر چلنے کے بعد کی۔ آج ہمارے پاس نہ محنت کا سلیقہ ہے، نہ فکر ہے، نہ کاروبار کرنے کا کوئی طریقہ۔ اس لیے اس وقت میں جو ملکی حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں اچھی طرح یہ نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے۔ اگر یہ قوم پھر سے معاشی اعتبار سے مستحکم ہونا چاہتی ہے، اور آنے والی پیڑھیوں کو، آنے والی نسلوں کو، آنے والی ہماری جی صاحب نسلوں کو اگر وہ معاشی اعتبار سے مستحکم رکھنا چاہتی ہے، بھکاری بنا کے رکھنا نہیں چاہتی، تو پھر اس کے لیے محنت کرنا سیکھیں۔ دوسروں کے روٹیوں پر پلنا یہ ذلت ہے، محنت کی کھانا یہ عزت ہے۔ اس کے لیے جو ہو سکتا، جتنا ہو سکتا، کتنے آج کل ترقی ہے، کیسی کیسی سہولیات ہیں، مدرسوں کا نظام نہیں ہے تو کیا فن سیکھنا اور حرفت۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، ایک صاحب تھے جو حضرموت ایک علاقہ ہے، وہاں کے ایک صحابی مٹی اچھا ملا رہے تھے، لنڈے بنا بنا کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ان کو، اتنا نرم اور اتنا چکنا بنا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے ان سے کہا، کیا عمدہ کام کر رہے ہیں، واہ۔ حضور خوش ہوئے ان کے کام کی وجہ سے، اور اس کے بعد دعا دی، اللہ رحمت نازل کرے اس کے اوپر جو کسی ٹیکنک چیز کو سیکھ لیتا ہے، ماہر بن جاتا ہے، جو کسی صنعت میں، حرفت میں یہ سب وہ ماہر بن جائے، اللہ اس کے اوپر رحم کرے۔ یہ دعا سرکار نے دی۔ ٹیکنیکل طور پر پلمبری کا کام ہے، کرنٹ کا کام ہے، موبائل کی درستگی کا کام ہے، یہ سب ہارڈ ویئر کا کام، کون سا کام ہے آدمی کرنا چاہے تو کیا نہیں ہے۔ ہمارے بچپنے میں دیکھتے تھے ہمارے گھر کے بازو اگربتی، وہ کیا بولتے ہو، ماچس بنانے کا کارخانہ تھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ بھائی 2 کلو 3 کلو کاڑیاں اور سانچے لا کے دیتے تھے، وہ اس کے اندر
25 کاڑیاں سے لائن سے جمع کرنا ہو سانچے میں اتارنا، 25 لکڑیاں رکھنا ہو جتنے تھے یہ سب اس کے اندر اتارنا، ایک سانچا ہوا تو لکھ جا کے دینا، شام تک کرے گھر میں بیٹھ کر تو جی سب 12-13 بن جاتے تھے، اس سے چولہا سلگتا تھا۔ ہم ایسے بڑے نہیں ہوئے، ہمارے باپ دادا کیسی کیسی محنت کرے، ذرا سوچو اپنے ماں باپ کی محنتوں کو اور قربانیوں کو، کیا کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور آج اللہ کے فضل سے جم کو بھی جا رہے ہیں، ڈنڈا بنا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، گٹکے کھا کے خالی بیٹھے ہوئے۔ ارے محنت کیوں نہیں کرتے؟ جا کے دیکھو آفسوں کے پاس خالی فارم بھر کے 2-2 روپے لے رہے لوگ، پڑھنا آتا لکھنے آتا تو کام کرنے میں پریشانی کیا؟ یہ دوستوں کے ساتھ گپ شاپی کرنے سے، یہ سب خالی وقت ضائع کرنے سے، یہ سب بیٹھ کے 2 روپے کما کے باپ کو لا کے دیا تو دعا نہیں دیتا باپ؟ کسی کو نہیں دیا، خود رکھ لے، اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلا، حرام سے بچا، حلال کھلا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی بیکار قوم اس وقت میں ہے تو آپ دیکھیں گے ہمارے مسلم کمیونٹی کے بچے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور دوسرے کمیونٹی کے بچوں کو دیکھو رات دن ایک کر رہے ہیں، پڑھنے کے ٹائم جا کے پڑھ رہے ہیں، ٹیوشن پڑھنے کا پڑھ رہے ہیں، شام کے ٹائم ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں۔ کام کرنے میں کوئی ہاتھ پسارنے سے بہتر تو ہے کہ کسی کے ساتھ ہم جی صاحب 4 پیسے کما لیں۔ اس لیے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں اگر صحیح فیصلے اب نہیں لیے تو ہم تو ایسے تیسے ڈھکل کے گزر جائیں گے، لیکن ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ ہر اعتبار سے نکمی رہے گی، اور ان کو ہم ذلت کی زندگی دے کر جائیں گے اگر ہم محنت نہیں کریں گے۔ اسلام یہ نہیں بولتا کہ نماز پڑھو، تہجد پڑھو، بس مسجد کے چپک کے رہ جاؤ، نہیں۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لینا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھرو اور پھیل جاؤ اور محنت کرو، اللہ کے روزی کو تلاش کرو، اللہ کا حکم ہے۔ کون کہتا ہے کہ صاحب کاروبار کرنا دین نہیں ہے؟ وہ دنیا، نبی کی جوتیوں کے صدقے میں دنیا کا کام بھی دین بنا دیا گیا، اور نبی نے دعائیں دی ان کو، کاروبار صبح کے کاروبار کرنے والے، اگر کاروبار کرنا دنیا ہوتا دین نہیں ہوتا سرکار دعا کیوں دیتے؟ نبی کی رحمت کی دعائیں، برکت کی دعائیں، یہ سب ہاتھوں کو چوم کر امت کو بتا، محنت کرو، محنت، کل کے دن اگر عزت چاہتے ہو تو آج محنت کرو، کل پھل ملے گا۔ اگر ہم نے محنت سے جی چرایا تو ہم تو ایسے تیسے چلے جائیں گے، آنے والے نسلوں کے لیے سوائے ذلت کے کوئی چیز ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ بہترین رزاق آپ ہیں مولا، اے اللہ اسباب رزق پیدا فرما دے، اے اللہ جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، محنت والا مومن بنا دے، قوی مومن بنا دے، اے اللہ کمزوری سے، کاہلی سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر اے اللہ برکت کی اور رحمت کی دعائیں فرمائی ہیں، اللہ اس دعا میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔